اور اب پتہ چلا ہے کہ سارے لاہور کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، صرف ہماری ریلی کے اوپر انہوں نے بین کر دیا، اور وہ بھی صبح کو انہوں نے بین کر دیا۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں الیکشن میں کیمپین کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پہلے اگر 80 کیسز کر دیے تو پہلے تو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں مجھے پھنسایا ہوا ہے، میرے لوگوں کے اوپر کیسز کر دیے، پھر جب ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی وہ آپ الیکشن وہ لانچ بھی نہیں کرنے دے رہے، کل ہائی کورٹ سے جا کے پرمیشن لے رہے ہیں کہ یا تو فیصلہ کریں کہ یہ الیکشن کیمپین کے بغیر لڑا جائے گا۔ تو اگر اتنے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو ہم نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور کل انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک میں پروگرام دوں گا اپنے جلسوں کا۔ آپ نے کہا کہ آپ کورٹ کو اپروچ کر رہے ہیں کیمپیننگ کے لیے اجازت لینے کے لیے، جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہوتے جو آپ کے خلاف کیسز ہیں؟ صرف سیکیورٹی کی وجہ سے۔ دیکھیں اس کی پریسیڈنٹ ہے ہندوستان کے اندر، جو ان کے ایکس پرائم منسٹر نسیما راؤ تھے، اس سے پہلے راجیو گاندھی تھے، انہوں نے عدالت کو کہا کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں، کلب کر دیں ایک ہی جگہ پہ اور ادھر سیکیور کر دیں۔ اب میں ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ جا رہا ہوں، خود ہی جس طرح میں نے کہا گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے آپ کے اوپر ہائی سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو پھر اور پروٹیکشن کے بغیر، تو ہم بالکل وہی چیزیں کہہ رہے ہیں جو ہندوستان میں ہو چکا ہے، اور ہم صرف سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو اب ویڈیو کانفرنس کے اوپر سب کچھ ہو جاتا ہے، عدالت میں ویڈیو کانفرنس کی فیسلٹی ہے، اس پہ کیس سن لیں، کیس ہی پیشی ہونی ہے نا۔ اگر آپ فزیکلی نہیں جا سکتے تو یہ کووڈ-19 کے دوران بہت دفعہ ورچوئل اپیرنسز ہوتی تھیں۔ آپ نے بار بار سیکیورٹی تھریٹ کی بات کی ہے، یہ سیکیورٹی تھریٹ آپ کو کس سے ہے؟ کسی کا نام لیا ہے حکومت نے؟ اگر آپ کو بتایا بھی، اگر انٹیریئر منسٹری نے اگر آپ کو وارن کیا تو کس سے وارن کیا ہے؟ اصل میں وہ انٹیریئر منسٹر سے بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے، پرائم منسٹر سے بھی، یہ تینوں انوالوڈ تھے میرے اسیسینیشن اٹیمپٹ پہ۔ یہ تو آپ کا الزام ہے یعنی ان کو؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا، میرا رائٹ ہے کہ میں پہلے سے سسپیکٹ کر رہا تھا، میں 1.5 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے والا ہے، اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے ذمہ داری آپ لیں، کیونکہ ان کو تو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اور اس کے بعد اگر آپ نہیں دے سکتے تو ویڈیو کانفرنسنگ پہ کر لیں۔ اچھا، آپ نے انتہا پسندی کی بات کی کہ دوبارہ سے جیسے ملک بھر میں بھی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور سے جو پاکستانی طالبان ہیں ان کا تھریٹ پھر سے آ گیا ہے۔ اس میں بہت سے جو آپ کے ناقدین ہیں جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ونڈو کھولی ان سے نیگوشیٹ کرنے کی، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، چوائسز پاکستان کے پاس کیا تھی جب افغانستان کے اندر طالبان رجیم کا ٹیک اوور ہوا؟ اب یہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو واپس لے کے جاؤ۔ ان کے کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے تھے، اور جس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے۔ اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان نے کہا واپس لے کے آؤ، آپ کے لوگ ہیں۔ اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئیں تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی؟ یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے، سب کو قتل کر دیتے، یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے، اور تو کوئی تیسری چوائس نہیں تھی۔ ریہیبلیٹیٹ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ریہیبلیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی سسٹمیٹکلی ان کو معاشرے میں واپس لے کے آتے، مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی مدد سے۔ لیکن مقامی جیسے لاسٹ ایئر بھی عمران خان صاحب جو خیبر پختونخوا ہے، یا جو پیریفرل ہم جن کو ایریاز کہتے ہیں، وزیرستان، یا ادھر بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے اس بارے میں کہ ہم نہیں کسی بھی طرح سے پاکستانی طالبان کی پریزنس کو قبول کریں گے۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب افغانستان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو واپس لو، تو کیا کرتا پاکستان؟ یا تو پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیتا، اور 35-40 ہزار لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے ملا کے، یا پھر ان سے کسی طرح کوئی سیٹلمنٹ کرتا ریہیبلیٹیشن کی۔ تیسری تو کوئی چوائس نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا گیا۔ پچھلی گرمیوں میں جب پہلی دفعہ پرابلم آیا تو ہمارے پختونخوا کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپروچ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، آپ انٹروین کریں۔ کوئی رسپانس ہی نہیں ملا۔ تو اگر آپ نے ان لوگوں کو اندر بھی لے آئے اور ان کی کوئی ری سیٹلمنٹ کا بھی پروگرام نہیں کیا تو پرابلمس تو آنے تھے۔ تو اس کا اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹی ٹی پی سے نیگوشیٹ کریں، اور جو چیز نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر آپ کو بندوقیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن پہلی تو کوشش ہونی چاہیے کہ انتشار نہ ہو وہاں، اس کے لیے مقامی لوگوں کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔